ایک عالم دین پینسل سے بیٹے کچھ لکھ رہے تھے۔ ان کا بیٹا قریب آیا اور تلاتے ہوئے دریافت کیا، بابا آپ کیا لکھ رہے ہیں؟ اس عالم دین نے مسکراتے ہوئے اپنے بیٹے سے فرمایا، بیٹا میرے لکھنے سے بھی زیادہ اہم یہ پینسل ہے جس سے میں بیٹا لکھ رہا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب تم بڑے ہو جاؤ تو اس پینسل کی طرح بنو۔ اس بچے نے تعجب آمیز نگاہوں سے باپ کو دیکھا اور پھر بڑے غور سے پینسل کو گھورنے لگا، اور وہ اس کی کسی ایسی خصوصیت کو تلاش کرنے لگا جس کی بنیاد پر بابا جان اس سے پینسل جیسا بننے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ بڑی دیر تک پینسل کو دیکھنے کے بعد اسے کوئی ایسی چیز نظر نہ آئی جو اس کے ذہن کو کھٹکتی، اور اب بچے سے رہا نہیں گیا۔ آخرکار باپ سے معلوم کر بیٹھا، بابا جان اس پینسل میں ایسی کون سی خصوصیت ہے جس کے سبب آپ کی خواہش ہے کہ میں بڑا ہو کر اس جیسا بنوں؟ اس عالم نے کہا، اس پینسل میں 5 اہم خصوصیات ہیں، اور تم یہ کوشش کرو کہ بڑے ہو کر تمہارے اندر بھی یہی خصوصیات پیدا ہوں۔ 1، تم بڑے بڑے کارنامے انجام دے سکتے ہو، لیکن کبھی یہ مت بھولو کہ کوئی ہاتھ ہے جو تمہیں چلا رہا ہے اور تم سے یہ کارنامہ کروا رہا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے دست قدر ہے۔ 2، کبھی کبھی جب اس کی نوک گھس جاتی ہے تو کڑی یا چاقو وغیرہ سے اسے تراشا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ ایک اذیت ناک چیز ہوتی ہے، لیکن بہرحال اس کی نوک تیز ہو جاتی ہے اور پھر یہ اچھے سے کام کرنے لگتی ہے۔ بس تمہیں بھی یہ جان لینا چاہیے کہ انسان اگر کوئی دکھ اور صدمہ پہنچتا ہے تو وہ اس لیے ہوتا ہے کہ تاکہ تم بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر سکو۔ 3، پینسل یہ اجازت دیتی ہے کہ اگر کچھ غلط تحریر ہو جائے تو تم ربڑ سے اسے مٹا کر اپنی غلطی کی اصلاح کر سکو۔ بس تم یہ سمجھ لو کہ ایک غلطی کو صحیح کرنے غلطی نہیں ہے۔ 4، یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ پینسل کی لکڑی اور اس کا کھول لکھنے کے تحریر کرنے کے کام نہیں آتا، بلکہ لکھنے کے کام ہمیشہ وہ ماز آتا ہے جو اس لکڑی کے اندر چھپا ہوتا ہے۔ بس ہمیشہ تم اس چیز کا خیال رکھو کہ تمہارے جسم کی کوئی حیثیت و اہمیت نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر چھپی تمہاری روح اور ضمیر قدرت و قیمت والا ہے، جسم نہیں۔ 5، پینسل جب کچھ لکھتی ہے تو وہ اپنے کچھ نقوش کاغذات پر چھوڑ دیتی ہے جو مدتوں کاغذ پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ بس تم بھی یہ بات سمجھ لو کہ تم جو بھی کام کرو گے اس کے نقوش تمہارے بھی رہ جائیں گے۔ تو کبھی بھی ایسی غلطی مت کرنا کہ تمہارے نقوش پیچھے رہ جائیں اور تمہیں لوگ بری باتوں سے یا تمہاری بری عادتوں کی وجہ سے تمہیں یاد کریں۔